ناظرین سلام علیکم۔ قرآن کریم وہ مکمل کتاب ہے جو ذریعہ ہے ہدایتوں کا، بھٹکوں کو راہ دکھانے کا، جو بے علم ہیں انہیں علم دینے کا۔ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے تاریخ میں کوشش کی کہ وہ قرآن میں سے کوئی ایسی چیزیں نکال کر دیں کہ جس سے وہ دین اسلام کو یا قرآن کو بدنام کر سکیں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ قرآن پڑھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ کئی بار خود ایمان لے آئے اور پھر اسی کتاب کو بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ یہی کتاب ہے ناظرین جو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تو لوگ اسے سن کر ہی ایمان لے آتے، اور اسی لیے ان کو تلاوت کے وقت اتنا زیادہ شور مچایا جاتا کہ لوگ اسے نہ سنیں اور نہ ہی ان کے اندر یہ انقلاب پیدا ہو۔ یہ ایسی کتاب ہے جسے غیروں نے تو پڑھ کر ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اس کے معنی کو سمجھا، لیکن ہم نے کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ لاپرواہی کی اور اسے سمجھنے میں کوتاہی کی۔ تو آئیے ہم لوگ اس سیریز کے ذریعے کوشش کریں کہ ہم اس کے پوری قرآن تو ہم نہیں سمجھ سکتے ظاہر ہے، لیکن ہم کچھ سوروں کے معنی حاصل کر سکیں، سمجھ سکیں، اور انہیں اس کے بعد جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا لطف الگ ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے آج ہم بات کریں گے سورہ بلد کے بارے میں اور جانیں گے کہ یہ سورہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا سورہ بلد کے بارے میں بتائیے کہ سب سے پہلے یہ بلد کے کیا معنی ہیں، کہاں نازل ہوا، یہ کتنی آیتیں ہیں اس سورہ میں، کون سے پارے میں ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوا، مکی سورہ ہے، اور یہ اس کی جو ہے کل آیات 20 ہیں جی۔ اور سورہ نمبر 90 ہے، 90، پارہ نمبر 30 میں یہ موجود ہے۔ جی۔ اور بلد جیسا کہ اس کا نام ہے، بلد کے معنی ہوتے ہیں شہر، سٹی۔ تو یہاں پر چونکہ ایک خاص شہر جو مخصوص ہے، مقدس ہے، اس کے حوالے سے بات کا آغاز ہو رہا ہے اس سورے میں، تو لہٰذا اس کا نام بھی بلد ہے، اور وہ مقدس شہر کی قسم کھانے سے جو ہے خداوند عالم اپنی باتوں کا آغاز اس سورے میں کر رہا ہے۔ اور وہ مقدس شہر جو مفسرین اس بات پر ان کا اجماع ہے اور تمام متفق ہیں کہ وہ اس سے مراد مکہ ہے، مکہ شہر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اس لیے اسے بلد کہا گیا، اس شہر کی قسم کھائی گئی۔ اور یہ پرمعنی سورہ ہے، مختصر ہے لیکن بہت زیادہ پرمعنی ہے، عظیم حقائق اس میں موجود ہیں، اور اس سورے میں انسانی زندگی کے اہم پہلو کی بات بھی کی گئی ہے، اور نعمات کی اللہ کی طرف سے نعمتیں جو انسانوں کے لیے آئیں ان کا بھی ذکر ہے، شکر کا ذکر ہے، یہ تمام باتوں پر مشتمل یہ سورہ موجود ہے۔ جی آپا سورہ بلد کی کیا فضیلت ہے، اس کو پڑھنے سے ہمیں دین دنیا آخرت میں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ سورہ بلد جیسے کہ میں نے بھی ذکر کیا کہ مختصر سورہ ہے اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس کی، بہت زیادہ بڑی بڑی آیتیں نہیں ہیں، لہٰذا یہ مختصر سا سورہ، اس کی تلاوت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ بلد کو پڑھے گا خدا اسے قیامت میں اپنے غضب سے امان میں لے لے گا۔ ان کے معنی مطالب کو سمجھ کر عمل کر کے جو پڑھے گا اس سورے کو، خداوند عالم قیامت میں اسے امان میں لے لے گا، یعنی جو خوف ہے قیامت کا اور جو ہولناکیاں ہیں اس سے خداوند عالم اسے محفوظ کر دے گا، امان میں رکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جو شخص اپنی واجب نمازوں میں اس سورے کو پڑھے تو وہ دنیا میں صالحین میں شمار ہوگا، نیکی کرنے والے صالح لوگوں میں، اور آخرت میں ایسے لوگوں میں سے پہچانا جائے گا جو بارگاہ خدا میں مقام و منزلت رکھتے ہیں، اور وہ انبیاء، شہداء اور صالحین کے دوستوں میں سے ہوگا۔ یعنی اتنا بڑا مقام اسے مل رہا ہے جو اس سورے کو سمجھ کر کے اور اس پر عمل کر کے اس سورے کی تلاوت کرے تو گویا انبیاء، شہداء اور صالحین کے دوستوں میں اسے خداوند عالم جو ہے شمار کرے گا، اور اس کے لیے بہت ہی فائدہ مل رہا ہے یقیناً۔ آپا ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورے میں بہت ہی پرمعنی قسم کھا رہا ہے، کیا مطلب ہے اس کی تھوڑی وضاحت کریے۔ اس سورے کے پہلے حصے میں جب ہم دیکھیں آغاز ہو رہا ہے تو شہر کی قسم کھائی گئی، جیسے کہ نام ہے بلد، بلد یعنی سٹی یعنی کہ شہر، اور وہ شہر مکہ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، اور پہلی آیت اس سورہ مبارکہ کی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بہذا البلد،
لا اقسم بہذا البلد یعنی قسم ہے اس شہر کی. اب یہاں پر نام مکہ جو ہے مینشن آیت میں نہیں کیا گیا ہے، لیکن تفسیر کرنے والے جو مفسرین ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں شہر مکہ ہی کی بات کی جا رہی ہے. جی، اور یہ سرزمین مکہ کی بات جو خداوند عالم کر رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں موضوع کو کہ اور کیا چیزیں ہیں کس بنا پر، تو ایک چیز ہم غور کریں کہ قرآن مجید میں خداوند عالم جب بھی کسی اہم یا خاص چیز کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو چاہتا ہے وہ یقیناً کہ بطور خاص متوجہ ہو، تو وہ کچھ خاص اہم چیزوں کی قسمیں کھا کر کے اپنی بات کو رکھتا ہے. بہت سی آیتیں اس حوالے سے ہیں کہ فلاں چیز کی قسم کھا کر کے خدا پیش کریں. یہاں پر شہر کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ بھی مکہ کی. اور مکہ کے ہم جانتے ہیں کہ ایک مقدس شہر ہے، بہت ہی باعظمت شہر ہے، اور خداوند عالم کی توحید اور عبادت کا جو ہے پہلا مرکز بھی یہی شہر ہے. اور یہاں پر بہت سے انبیاء کرام نے اس گھر کے گرد جو ہے طواف بھی کیا ہے. لیکن اس کی دوسری آیت جو ہے ایک نئے مطلب کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے. جب دوسری آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یعنی وہ شہر کہ جس میں تو ساکن ہے. یہ خدا کس سے مخاطب ہے، کسے کہہ رہا ہے کہ جس میں تو ساکن ہے؟ یہاں پر مراد رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی کہ رسول خدا جس شہر میں ساکن ہے، جہاں پر ہیں، تو لہٰذا وہ مبارک ہے، مقدس ہے. اب اس سے پہلے تھوڑی سی تاریخ اس بات کا ذکر میں اور کروں تو رسول خدا کے آنے سے پہلے یہ شہر مکہ کی وہ لوگ جو کہ ایمان پر نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، اور رسول پر تو یقیناً ایمان بالکل رکھتے ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگ جو وہاں پر مکے میں موجود ہیں، مکے کا بہت احترام کرتے تھے اپنے شہر کا. یہاں تک کہ ان کا عالم یہ تھا کہ اس سرزمین کے احترام کے اس قدر وہ قائل تھے کہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی اس شہر میں داخل ہو جائے تو یہ اسے بھی امان دیتے تھے. اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے یا اس سے جو ہے ریونج نہیں لیتے تھے، اسے بھی امان دیتے تھے. حد یہ تھی اس شہر کے احترام کے اعتبار سے کہ اگر کوئی اس شہر کی کسی درخت کے چھلکے کو بھی اپنے جسم پر جو ہے باندھ لیتا تھا تو یہ مکہ والے اسے بھی احترام کے قابل سمجھتے تھے. لیکن پھر بھی ہم صورتحال دیکھیں کہ ایسے اسی شہر میں جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں تو ان لوگوں نے ان تمام باتوں کو جو ہے بالکل فراموش کر دیا، اور رسول خدا پر، ان کے اصحاب پر کتنی اذیتیں انہیں پہنچائیں، کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں. ہر طرح سے مطلب پتھروں سے کبھی مارا جا رہا ہے، کبھی کسی اعتبار سے جو ہے تکلیفیں اذیتیں دی جا رہی ہیں. تو یہ تمام باتوں کو ان لوگوں نے فراموش کر دیا. اگر احترام کرتے تھے تو یہ کیسا احترام؟ تو لہٰذا یہاں پر واضح کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی آمد سے، آپ کے آنے سے، آپ کے وجود کی برکت سے خداوند عالم نے پھر اس شہر کو مقدس قرار دے دیا، اور پھر اس شہر کی خداوند عالم قسم کھا رہا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر کی یعنی کہ مکہ شہر کی. پھر اس میں دوسری قسم کا بھی ذکر ہے، اور وہ ہے کہ قسم ہے باپ اور اس کے بیٹے کی. یہ کس باپ اور بیٹے کا ذکر ہے؟ یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام. اور یہ بالکل مناسب قسم لگتی ہے کہ جنہوں نے مکہ شہر کو آباد کیا ہے، بسایا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، تو لہٰذا اس شہر کی قسم کھانے کے بعد اس شہر کے ایجاد کرنے والے، بنانے والے کی جو ہے خداوند عالم قسم کھا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اپنی بات کا آغاز خداوند عالم نے کیا، اور پھر دیگر مضامین کا ذکر کیا گیا ہے ان قسموں کے بعد میں. جی، اب پھر ان قسموں کے بعد جو ہے تو دوسرے کیا مضامین ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں دیگر مضامین کا ذکر ہے، تو ان پر بھی تھوڑی روشنی ڈالیے. جیسے کہ آغاز میں ابھی ہم نے جانا کہ اس سورہ مبارکہ میں شہر مکہ کی قسم لے کر کے خداوند عالم بات کا آغاز کر رہا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی قسمیں لینے کے بعد اب کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ خداوند عالم نے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ انسان کی زندگی محنت، مشقت اور تکلیف کے ساتھ ہے. یعنی اس چیز کو بھی خداوند عالم نے واضح کر دیا اس سورہ مبارکہ میں کہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، تکلیفیں بھی ہیں، رنج و غم بھی ہے. یعنی اگر انسان یہ سوچے کہ ہماری زندگی ہے اور وہ رنج و غم سے، تکلیفوں سے دور ایک دم رہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان کا اس دنیا میں آنا، بلکہ اگر ہم غور کریں تو انسان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جب نطفہ جو ہے وہ رحم میں قرار پاتا ہے، اس وقت سے ہی کتنے مراحل کو وہ طے کرتا ہے، اور اس میں بھی مشکلات ہوتی
کی ہیں, اس میں بھی وہ سفر بہت ہی مشکل ہوتا ہے, کئی اتار چڑھاؤ, کئی مشکلات سے ہوتا ہوا تب اس دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. وہ بچہ جب پیدا ہو گیا اس کے بعد چاہے بچپنا ہو, جوانی ہو, اور سب سے زیادہ بڑھاپے کا عالم کہ جس میں انسان سب سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے, حقیقتیں زندگی کی دیکھتا ہے, تنہائی کو محسوس کرتا ہے, اپنے بدن میں کمزوری کو محسوس کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں یعنی پورا انسان کا جو زندگی کا نظام ہم دیکھیں تو اس میں اسٹرگل ہے, اس میں جد و جہد ہے, اس میں مشکلات ہے, اس میں مشقت ہے, اس میں محنت ہے. تو یہاں تک کہ ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام ہوں, ائمہ طاہرین ہوں, ان کی زندگی بھی ہم اگر غور کریں ان کی زندگی میں بھی تکلیفیں رہی ہیں, مشکلات انہوں نے بھی ان کا سامنا کیا ہے. تو لہٰذا اگر آج ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اگر بالکل مشکل انسان کو نہیں چاہیے تو پھر اس کے لیے تو یقیناً آخرت ہے, کیونکہ دنیا میں تو مشکلات ہیں, مشقت ہیں, اور آخرت ہی وہ ٹھکانہ ہے کہ جہاں پر کوئی غم نہیں ہے, کوئی رنج نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن وہاں کے لیے بھی انسان کو یہیں سے ذخیرہ کرنا ہے, چاہتا ہے وہاں بہتری ہو اس کے لیے تو یہاں سے وہ آغاز کرے. تو لہٰذا ان تمام باتوں کا ذکر آیتوں میں آئندہ کی کیا گیا ہے. اس کے بعد اس کے دوسرے حصے میں جب ہم پہنچتے ہیں تو اس میں اہم نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے, جیسے آنکھوں کا ذکر ہے, زبان کا, 2 ہونٹوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور ان کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. ہم اگر غور کریں تو یہ آنکھیں ہماری یا ہماری زبان کتنی زیادہ ہمیں جو ہے فائدہ دیتی ہے. یقیناً اگر ہم تصور کریں کہ آنکھیں نہ ہوتی تو انسان کے لیے کتنی پوری دنیا بس اندھیری ہوتی, ایک دم بس کالا ایک سیاہ پردہ ہی ہوتا, کچھ نہ ہوتا. یہ ایک بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اسے آنکھیں اللہ نے عنایت کی ہیں. زبان ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے جذبات کو الفاظ کی شکل میں پیش کرتا ہے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے. جو اس کے ذہن میں ہے, جو اس کے دل میں ہے, وہ اپنی ان باتوں کا اظہار اس زبان کے ذریعے سے کرتا ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. اب انسان بعض اوقات ناشکری کرتا ہوا انہی آنکھوں کے ذریعے گناہ بھی کرتا ہے. ہونا چاہیے کہ اور زیادہ شکر گزار ہو, لیکن ناشکری, اور پھر زبان کے ذریعے بھی گناہ کی طرف بڑھتا ہے. یہاں پر ایک حدیث کا ذکر کیا گیا ہے کہ حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خداوند عالم آدم کی اولاد یعنی انسانوں سے کہتا ہے کہ اے اولاد آدم, بڑی پیاری ہی اور بڑی خوبصورت سی حدیث مبارکہ, کہ اے اولاد آدم اگر تیری زبان تجھے کسی فعل حرام کی طرف جو ہے راغب کرنا چاہے, ابھارنا چاہے, تو میں نے اسے روکنے کے لیے 2 ہونٹ دیے ہیں تیرے اختیار میں, تو انہیں بند کر لے تاکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے. پھر اگر تیری آنکھ جو ہے وہ تجھے گناہ کی طرف ابھارنا چاہے, لے جانا چاہے, تو میں نے تجھے پلکیں دی ہیں جس پر تیرا اختیار ہے, تو اپنی پلکوں کو بند کر لے تاکہ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھ لے. یعنی یہ نظام اللہ نے ہمارے جسم میں بھی رکھا ہے کہ فقط یہ نہیں کہ اعضاء و جوارح کو بنانے کے بعد خداوند عالم نے بے مقصد ہی کچھ بنا دیا ہو, نہیں, یقیناً ہر اعضاء و جوارح کا ایک مقصد اور اس میں بھی فائدہ انسان کا ہے. اگر گناہ کی طرف اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, پلکیں بند کر کے وہ اسے بچا سکتا ہے. زبان کچھ کہنا چاہتی, ہونٹوں کو بند کر لے, بولے ہی نہیں, خاموش رہے تاکہ اپنے زبان کی حفاظت کر سکے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے. تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی ذکر ہے. اور پھر اس کے آخری حصے میں نعمتوں کے ذکر کرنے کے بعد جو ہے ناشکروں کو ملامت کی گئی ہے کہ جو ناشکرے ہیں خدا کی دی ہوئی ان تمام نعمتوں کو بھی نظر انداز کر کے اور بس دنیاوی مادی چیزوں کے پیچھے روتے ہوئے خدا کے لیے شکوہ شکایت کرتے ہیں, ان کے بارے میں انہیں ملامت کی گئی ہے آخری حصے میں. اور پھر اس کے بعد انہیں بتایا گیا کہ دشوار گھاٹی سے گزرنے کے راستے بھی انہیں بتائے گئے ہیں کہ دشوار گھاٹی سے جو انسان گزرے گا اس کی دشواری کو ہٹانے کے لیے اسے کچھ راستے بھی اس کی آخری آیتوں میں بیان کیے گئے ہیں, جس میں ذکر ہے کہ غلام کو آزاد کرنا کہ جو دشوار گھاٹی سے آسانی سے گزرنے کا اسے راستہ فراہم کرتی ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانا کہ جو اس کے لیے آسانی وہاں پر فراہم کرے گی, رشتہ داروں کی مدد کرنے کا ذکر ہے آخری آیتوں میں, مسکینوں کی مدد کرنا, نیکوکاروں کے نامہ اعمال کے متعلق بھی بات کی گئی ہے کہ جب انہیں پیش کیا جائے گا تو ان کے ساتھ جو رویہ خداوند عالم کا ہوگا وہی ظاہر کر دے گا کہ یہ نیکوکار تھے. یعنی دائیں ہاتھ میں اعمال کا دیے جانا یعنی کہ یہ انسان کامیاب ہے, یہ نیکوکار ہے, بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کا دیا جانا یعنی کہ گنہگار ہے اور اس کے لیے سزا ہے. اور پھر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے اور پھر یہ بتایا گیا واضح طور پر کہ اس عذاب سے بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ہے. یہ تمام مضامین کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں. جی بہت خوب آپا, جزاک اللہ. ایک آخری سوال بس یہی
کہ سورہ بلد ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اس سورہ کو کس طرح حصہ بنائے زندگی کا؟ جیسا کہ ابھی ہم نے گفتگو کی اس حوالے سے، اور یہ تمام پیغامات اس سورہ مبارکہ سے ہمیں مل رہے ہیں۔ ایک چیز اور جو ہم توجہ دیں کہ یقیناً یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کی جانب بھی ہمیں متوجہ کیا گیا ہے کہ جو کئی چیزیں بیان کی گئیں، جیسے غریبوں پر رحم کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا اور ان کے کام آنا، اور اگر کوئی ضرورت مند رشتہ دار عزیز و اقربا یا غریب و مسکین ہیں ان کے حوالے سے، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو اسے مشکل گھاٹی سے گزرنے کے وقت کام آئیں گی، پولیس رات پر بھی یقیناً کام آئیں گی، اور وہ تمام ان مشکلات سے وہاں پر بھی فائدے میں رہے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں پر بھی اس دنیا کی بھی بات کریں تو یہاں پر بھی انسان کامیاب ہے اگر ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ فقط اپنے بارے میں نہ سوچ کر کے وہ سماج کے لیے بھی سوچتا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی سوچتا ہے، تو اس حوالے سے خداوند عالم اس پر کرم بھی کرتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ ایک شخص تھا جو کہ بہت رحم دل ہے، نیکوکاروں میں سے ہے۔ ایک روز اس نے خواب دیکھا، اور عالم خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اچھائیوں کی وجہ سے جو ہے خداوند عالم تجھ سے خوش ہے، اور تیری زندگی کو خداوند عالم نے 2 حصوں میں اس طرح سے بانٹا ہے کہ تیری زندگی کا آدھا حصہ جو ہے وہ آرام و آسائش میں گزرے گا، اور آدھا حصہ جو ہے وہ تکلیف میں، پریشانیوں میں گزرے گا۔ تو لہٰذا یہ تجھے اختیار دیا جا رہا ہے کہ تو کون سے حصے کو پہلے اپنے لیے انتخاب کرنا چاہتا ہے، یعنی آسانی والا حصہ پہلے چاہتا ہے یا تکلیف والا حصہ پہلے چاہتا ہے۔ تو اب یہ اس بات کو خواب میں دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، یہ حیران ہے کہ یہ خواب میں نے کیسا دیکھا۔ اپنی بیوی سے اس نے اس خواب کو بیان کیا، بیوی عقل مند تھی، اس نے مشورہ دیا کہ اگر پھر سے اس خواب کو دیکھو تو آرام و آسائش کی جو زندگی ہے اسے پہلے قبول کر لینا۔ تو لہٰذا پھر ایک روز یہی خواب اس نے پھر سے دیکھا، اور یہ جب خواب دیکھ رہا ہے تو پھر سے اس سے یہی پوچھا گیا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے آرام و آسائش کی زندگی پہلے چاہیے۔ لہٰذا اللہ کا کرم ہوا، آنکھ کھلی، یہ دیکھتا ہے کہ خدا کی طرف سے عنایتیں ہونے لگی، مال و دولت کی کمی نہ رہی، بہت کچھ اللہ نے اسے عنایت کیا۔ اچھا، اب جب خدا ان چیزوں کو دے رہا ہے، یہیں پر تو انسان کا اصل امتحان ہے کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے کوئی کرم ہو، ہم تک کوئی اچھائی پہنچتی ہے، کوئی خدا کے تحفہ ہم تک پہنچایا جاتا ہے، اس کی نعمتیں ہم تک پہنچائی جاتی ہیں، تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں دراصل معین کرتی ہیں کہ آگے ہمارے لیے یہ چیزیں برقرار رہنے والی ہیں کہ نہیں۔ بارہا ہم نے سنا ہے کہ جتنا زیادہ انسان شکر کرتا ہے اور زیادہ لوگوں کا خیال کرتا ہے، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ بھی اس بات کی وضاحت کر رہا ہے۔ اس شخص نے جب دیکھا اتنی دولت، اتنی ثروت اور اتنی چیزیں مل رہی ہیں، اس نے سوچا کہ یہ اکیلے میں کیوں ان چیزوں کا فائدہ حاصل کروں، لہٰذا اس میں سے اس نے اپنے عزیز و اقربا کو دینا شروع کیا، اپنے پڑوسیوں پر کرم کرنے لگا، رشتہ داروں میں جو پریشان حال تھے ان کے لیے یہ پہنچتا، ان کی بھی پریشانیوں کو دور کرتا، یعنی اپنی دولت کے اس نے دروازے کھول دیے، لوگوں پر بھی کھول دیے، اور لوگوں کے کام آتا رہا۔ اسی طرح سے زندگی گزرتی رہی، کافی عرصہ بیت گیا اس کا، اسی طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے خود بھی استعمال کرتا اور لوگوں کی بھی مدد کرتا، اور ساتھ ساتھ سب سے اہم چیز اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نہیں بھولتا۔ ہر لمحہ خدا کا شکر کرتا جاتا ہے کہ پروردگار عالم یہ تیری ذات ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا، یہ چیزیں تو نے مجھے عنایت کی ہیں، اور اس قابل سمجھا کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں اس دولت کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے۔ اب ایک روز اس نے پھر سے خواب دیکھا، ایک عرصہ بیت گیا، کئی برس بیت گئے، تو اب اسے خواب میں بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ جو حصہ تو نے انتخاب کیا تھا وہ آدھا حصہ اب پورا ہو چکا آرام و آسائش کا۔ لیکن یہ خواب کے عالم میں بھی مطمئن ہو کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب رنج و تکلیف اور مصیبتوں کے دن کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ بتانے والے نے اسے بشارت دی کہ خوش ہو جا، تجھے خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تیرے اس طرز عمل کی وجہ سے اللہ نے تیری جو بقیہ زندگی کی مشکلات تھی انہیں بھی جو ہے آسانی میں اور آرام میں، آسائش میں بدل دیا، یعنی جو تمام چیزیں اب تک تجھے مل رہی تھیں اب یہ پھر جاری رہیں گی اس دوسری زندگی کے حصے میں بھی۔ یعنی یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی بھی انسان اپنے بارے میں فقط نہ سوچ کر کے دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، عزیزوں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہے، پڑوسیوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اپنی دولت اگر خدا نے اسے اتنی دی ہے تو فقط جمع کرنے، سمیٹنے، بٹورنے میں نہیں لگا رہتا ہے، وہ اس کے لیے دوسروں کے بھی حق کا اگر خیال کرتا ہے تو خداوند عالم
اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. یہ تو اس انسان کا آسان سی مثال ہے کہ یقیناً وہ بہت ہی آسان بانٹنے سے بڑھتا ہے والی مثال ہے. اور یہ تو دنیا کا فائدہ ہم دیکھیں کہ جو اسے ملا ہے, اللہ نے جو دوسروں پر کرم کرنے کی بنا پر اسے آخرت میں جزا دی ہوگی, وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خدا رحمان و رحیم کتنا زیادہ عنایت کرتا ہے. اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں تو یہ پیغام بھی ہمیں یہی دیا جا رہا ہے تاکہ ان تمام فوائد کو بھی بشر حاصل کر سکے. جی بہت بہت شکریہ آپا, جزاک اللہ. ناظرین, امید ہے کہ انشاءاللہ اس سورے کی بھی آپ تلاوت کریں گے اور اب اس کے پیغامات سمجھ کے آپ تلاوت کریں گے. قرآن کو آپ ایک تھیوری بک نہیں بلکہ ایک پریکٹیکل بک کی طرح لیں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب الگ ہے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا ثواب الگ ہے. اسی پیغام کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ شو قرآنی سوروں کی معرفت. ہم انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کچھ اور بہترین سوروں کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.